کمیونیکیشن ایک ایسا ٹول ہوتا ہے، یاد رکھ لینا. اس کے لیے میں نے اس کو پڑھ رہا تھا برین ٹریسی کو. وہ کہتا ہے کہ ایسا شیشہ ہے جس کو آپ نے توڑنا ہے. ایسا نہ ہو کہ سارا شیشہ ٹوٹ جائے، تو آپ نے تو توڑنا ہے اس کو مائکرو میں، تو ہو سکتا ہے سارا ٹوٹ جائے. روزمرہ میں ہر انسان صبح سے لے کر شام تک وہ اپنے پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اس میں خاص کن باتوں کا خیال رکھا جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکے؟ اس نے کہا کہ صرف یہ دیکھ لیں کہ بات کر کے رہے ہو. اگر تو انسانوں کی بھلائی ہے، آپ کی اپنی کوئی بھلائی ہے، یا انسانیت کی بھلائی ہے، یا اللہ کی یا قرآن کی یا حدیث کی کوئی بات ہے، تو آپ اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ انسانوں کی بھلائی کی بات نہیں ہے تو آپ مختصر کریں، چھوٹی بات کریں. یہ آرٹیفیشل بات کر رہا ہے یا جینوئن بات کر رہا ہے؟ سو راصف، باڈی لینگویج کا ہماری کمیونیکیشن میں کتنا اثر ہے؟ آپ اس کی بات کو پورا سنیں، سن کے بات کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہی اس کو سمجھ آ جائے، آپ کو لفظ استعمال ہی نہ کرنے پڑے. پچ آف وائس یا ٹونیلٹی، جی اس کا ہماری روزمرہ گفتگو پر کیسے اثر پڑتا ہے اور اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اگر کسی نے کیپ پہنی ہوئی ہے تو میں اب یہ بات کروں گا. اگر کسی شخص نے بہت اچھی ٹائی لگائی ہوئی ہے، ریڈ کلر کی ٹائی ہے، تو میں اب یہ بات کروں گا. تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا آسانی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام تعلیم دوست آگاہی کے ساتھ آپ کا بھائی الفت رسول جویا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ہم ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہر روز کسی بہترین شخصیت کے ساتھ، بہترین موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں، اور جو ہمارے پاس اللہ نے اسکل دی ہے، صلاحیت دی ہے، وہ بیسٹ وے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں. تو آج کا ہمارا موضوع انتہائی بہترین موضوع ہے اور انتہائی ضروری، جو کہ ہر شخص صبح سے لے کر شام تک اس فیلڈ سے گزرتا ہے، فیس کرتا ہے. وہ ہے کمیونیکیشن. کہ ہم اپنے مخاطب سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے آفس میں اور روزمرہ معاملات میں ہم فیلڈ میں جب ہوتے ہیں تو لوگوں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں، اور جب ہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں یا ہم سے پریشان ہوتے ہیں، یا صحیح معنوں میں ہم ان کو کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. تو اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے، اور اس وقت بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں انتہائی بہترین شخصیت جو کہ مائنڈ سائنس کے اسکالر ہیں، جناب راؤ محمد اسلم خان صاحب، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. جی راؤ صاحب، کیسے مزاج؟ جی میاں صاحب، الحمدللہ. بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں آپ کو دوبارہ ویلکم کرتا ہوں. اور آج کا موضوع کمیونیکیشن. روزمرہ میں ہر انسان صبح سے لے کر شام تک وہ اپنے پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے بھی، اپنی باڈی لینگویج سے بھی، اپنے فیس ایکسپریشن سے بھی. تو اس میں خاص کن باتوں کا خیال رکھا جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکے؟ جی تھینک یو میاں صاحب، آپ نے پھر آج مجھے بلایا اور ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. اور میں سمجھوں گا کہ یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہوگا. اس کے اندر لوگوں کو سکھایا جائے کہ کس طرح سے بات کرنی ہے. ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے، وہ پرابلم ہی ہمارا یہ آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے صرف بات کرنے سے تعلقات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور تعلقات خراب بھی ہو جاتے ہیں. جی بالکل صحیح. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لینگویج دی ہوئی ہے، وہ اپنی لینگویج کے ذریعے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، اپنے ساتھی کو، اپنے کولیگز کو کمیونیکیٹ کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا مجھے کمیونیکیشن آتی ہے؟ مجھے کمیونیکیشن نہیں آتی. اسی طرح سے ہے کہ ہم نے کیونکہ دنیا سے سیکھی ہے، جا کے لوگوں سے سیکھی ہے، اس کمیونیکیشن کو بڑے بڑے ٹرینر سے سیکھا ہے کہ اس کو کیا کیسے جائے. بات کو جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک لینگویج ہوتی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ امپریشنز ہوتے ہیں جو آپ کے وربل بھی ہوں گے اور نان وربل بھی ہوں گے. جیسے باڈی لینگویج آپ نے کہا، تو باڈی لینگویج کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں، جیسے آپ کا مسکرانا ہے، آپ کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہے، یا آپ کے ہاتھوں کی جو موومنٹ ہوتی ہے، یا آپ کا کانفیڈنٹ ہونا یا نان کانفیڈنٹ ہونا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. صحیح. لیکن جو اس کے اندر جو لینگویج ہوتی ہے وہ صرف 7% ہوتی ہے. یعنی سب سے بڑا جو حصہ ہوتا ہے آپ کا کمیونیکیشن کا، وہ آپ کا تقریباً کہتے ہیں کہ 93% وہ آپ کی باڈی لینگویج سے ہی اندازہ پتہ لگ جاتا ہے. لیکن جو وربل ہوتی ہے اس میں صرف 7% ایسے لفظ ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ نے کسی بندے کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس سے ایک چیز اور بڑی اہم ہوتی ہے
کہ اس میں سب سے زیادہ جو 65% جو ہے ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سنتے ہیں اور باقیوں کو محسوس کرتے ہیں باتوں کو. تو یہ تمام چیزیں جو کمیونیکیشن میں آتی ہیں. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا. ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے میرے سامنے مخاطب ہے جی. یہ کتنا کانفیڈنٹ ہے, یہ آرٹیفیشل بات کر رہا ہے یا جینوئن بات کر رہا ہے. سو راز صاحب, باڈی لینگویج کا ہماری کمیونیکیشن میں کتنا اثر ہے؟ یہ سب اس میں تو بہت زیادہ باڈی لینگویج ہی کام کرتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ 65% سے زیادہ یا 97% سے زیادہ جو وہ باڈی لینگویج آپ کی کام کر رہی ہوتی ہے. اچھا, باڈی لینگویج کے اندر ہم دیکھتے یہ ہے کہ وہ شخص بیٹھا کیسے ہے, وہ کھڑا کیسے ہوا ہے, اچھا اس کا چلنے کا انداز کیا ہے, اس کا بیٹھنے کا انداز کیا ہے, اس کا کھانے پینے کا انداز کیا ہے, اس کا آنکھوں کا انداز کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو باڈی لینگویج کو, پھر اس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں. فرض کریں کوئی ایک آدمی ہے, وہ اسٹیج پہ آگے بات کر رہا ہے لیکن وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اس کی شیورنگ سے پتہ چلتا ہے اور اس کے جو لینگویج ہوتی ہے جو وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو بلر ہوتا ہے, جو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ فیبنگ کر رہا ہے اور یہ بات کو پورا کر نہیں پا رہا, یا وہ بلیک اور بلیک ہو جاتا ہے, یا اس کے اندر ایک پرابلم آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ وہ جو اس نے بہت سارا ڈیٹا کہیں سے رکھا ہوا تھا, کانٹینٹ لے کے آیا تھا, وہ اس کے پاس نہیں ہے, وہ بات نہیں کر پاتا, یا اس کے اوپر جو کمیونیکیشن ہے یا کوئی موضوع دیا گیا ہے, اس کے اوپر ٹاپک دیا گیا, اس کے پاس اس کا نالج نہیں ہے. وہ جو لیک آف کانفیڈنس ہے اس کی وجہ سے اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے, کسی کو, ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اسٹیج پہ آ کے بات کرنے لگا ہوں, فرض کریں تو کیا وہ میرے پاس کانٹینٹ موجود ہے جو میں نے بات کرنی ہے. اگر فرض کریں آپ کو کسی کہا گیا کہ آپ اپنے ایجوکیشن پہ بات کرنی ہے, تو کیا انٹرنیشنلی جو دنیا کے اندر جو مجوزہ جو طریقے ہیں, کیا آپ کو ان کے بارے میں علم ہے؟ اگر آپ میڈیکل کے بارے میں بات کریں تو میڈیکل کے بارے میں علم ہے آپ کے پاس؟ اس کا مطلب ہے کہ جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں اس پر آپ کا عبور ہونا, انفارمیشن ہونا ضروری ہے. جب آپ کے پاس انفارمیشن پراپر ہوگی تو آپ کا کانفیڈنس لیول اور آپ کی باڈی لینگویج بہترین ہو جائے گی. آپ اس کے لیے پری ایکسرسائز کریں گھر کے اوپر, شیشے کے آگے کھڑا ہو کے کسی طرح سے بھی, کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کیا بات کر پائیں گے وہاں پہ. اور دوسرا, بات کرنے میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا اسٹیج کے اوپر آ کر کے, وہ ہوتا ہے آپ کا اسپیکٹرم ویو. اسپیکٹرم ویو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ سب لوگ یہ سمجھے کہ میری طرف دیکھ رہا ہے یہ شخص. تو یہ اسپیکٹرم ویو بہت ضروری ہے. دوسرا, آپ کے جو ہاتھ ہوتے ہیں اور آپ کے جو پاؤں ہوتے ہیں یا آپ کا کھڑے ہونے کا سٹائل ہے, یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں. اچھا, آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو ٹیم ہار رہی ہوتی ہے, کبھی غور کریں, کرکٹ کی ٹیم ہار رہی, فٹ بال کی ٹیم ہار رہی ہے, تو وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو ناخن چبا رہے ہوتے ہیں اور ان کے شولڈر جو نیچے کی طرف جھکے ہوتے ہیں. لیکن جو جیت رہی ہوتی ہے ٹیم, جو ون کر رہی ہوتی ہے, وہ ان کے جو شولڈر ہوتے ہیں بیک سائڈ پہ ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ آسمان کی طرف ہوتا ہے. باڈی لینگویج, ان کی جو رفتار اور ان کا جو موومنٹ ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کانفیڈنٹ. ہارے ہوئے بندے کا جو باڈی لینگویج اور ہوتا ہے, جو جیتا ہوا ہوتا ہے اس کا اور ہوتا ہے. اگر فرض کریں کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ کوئی خوف موجود ہے, کیونکہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ سٹیج پہ آتے ہیں لیکن وہ گھر کے کسی خوف کی وجہ سے, کسی فیملی خوف کی وجہ سے, یا گھر کے کسی جھگڑے کی وجہ سے, کچھ بھی بیک اینڈ پر کوئی چیز انہیں جو ہے ڈسٹرب کر رہی ہے, ہاں وہ فیئر ہوتا ہے کوئی ایسا, اس کو وہ مینج کر رہے ہوتے ہیں بیک کھڑے ہو کے, لیکن مینج ہو نہیں رہا ہوتا اس سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ کانفیڈنس اس لیول کا ہوتا ہی نہیں, وہ کانفیڈنٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے اس لیول کے. اگر فرض کرے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے پہلے یہ بات کرنی, پھر یہ کرنی, پھر یہ کرنی, یہ کرنی ہے, تو اس کے لیے میں آسان سا طریقہ بتاتا ہوں. یہ جو ہمارے کوائنز ہوتے ہیں یہ مختلف سائز کے ہوتے ہیں, وہ کوائنز اپنی جیب میں رکھ لیں, جیب میں رکھ لیں, اور جیسے ہی آپ سمجھیں کہ اب یہ میں نے کوائن کو چینج کرنا ہے, جیسے اس سے اگلی بات کرنی ہے, پھر اس سے اگلی بات کرنی, پھر اس سے اگلی بات کرنی, تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا کہ وہ 4-5 باتیں جو آپ نے کوائن آپ کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کی ہوئی ہیں, تو اس سے کیا ہوگا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یا ایک اور چیز ہو سکتی ہے, آپ کہتے ہیں جی کہ میں وہ سامنے میرے جو کمیونیکیشن جس سے میں کر رہا ہوں, اگر کسی نے کیپ پہنی ہوئی ہے تو میں اب یہ بات کروں گا, اگر کسی شخص نے بہت اچھی ٹائی لگائی ہوئی ہے, ریڈ کلر کی ٹائی ہے, تو میں اب یہ بات کروں گا. تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں, اس سے آپ کا آسانی ہو جائے گی. اور موضوع جو ہے نا, آپ جتنی آسان بات کریں گے اور جتنے مشکل قسم کی اس کے اندر ٹرمینالوجی استعمال نہیں کریں گے, آپ کے لیے بات کرنی آسان ہوگی, اور وہ جو شخص دوسرا ہے جو آپ کی بات کو سن رہا ہے اس کے لیے بھی آسانی ہوگی. اچھا راز صاحب, یہ بتائیے کہ گفتگو کے دوران ہمیں لمبی بات کر کے ہم اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں یا شارٹ بات سے؟
ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. انڈیا میں جب گئے تھے ذاکر نائک صاحب کے اس پروگرام میں تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا صاحب کی بات چھوٹی کرنی چاہیے یا بڑی کرنی چاہیے, تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. اس نے کہا کہ صرف یہ دیکھ لیں کہ بات کر کے رہے ہو. اگر تو انسانوں کی بھلائی ہے, آپ کی اپنی کوئی بھلائی ہے, یا انسانیت کی بھلائی ہے, یا اللہ کی یا قرآن کی یا حدیث کی کوئی بات ہے, تو آپ اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ انسانوں کی بھلائی کی بات نہیں ہے تو آپ مختصر کریں, چھوٹی بات کریں. اصل بات تو یہ ہے کہ اپنے پیغام کو مؤثر طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے جی, اور وہ جتنا شارٹ ہوگا اتنا زیادہ مؤثر ہوگا. جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہماری روزمرہ کی جو کمیونیکیشن ہے اس کا کچھ اور انداز ہوتا ہے ہمارا گفتگو کرنے کا, کیونکہ ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں, جی. اس لیے ہم اپنی باڈی لینگویج سے, اپنے فیس ایکسپریشن سے اور اپنی گفتگو سے, ہم مختلف ٹولز ہیں ہمارے پاس جس سے ہم اپنی جو کمیونیکیشن کو بھرپور طریقے سے ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ شخصیت ہمارے سامنے نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے, کس فیز میں ہے, اور ہمیں وہاں اپنا جو بات ہے, میسج ہے, وہ مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے کیا لایا عمل اختیار کرنا. یہ بہت ہی اہم بات ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خاص کر ہمیں واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, چلو آپ کا فیس نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, لیکن یہ جب ہم فون پہ بات کر رہے ہیں کسی آدمی سے, کال پہ بات کر رہے ہیں, تو اس وقت یہ پرابلم بہت آتی ہے. سب سے پہلے تو میرے ایک دوست ہے ندیم اسحاق صاحب, کو سب سے پہلے جب فون کرتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں آپ راؤ صاحب ایزی ہیں. وہ شخص اپنی کسی فیملی میٹرز میں شریک ہو سکتا ہے, وہ کوئی بہت بڑی میٹنگز میں بیٹھا ہوا ہے, تو سب سے پہلے وہ اس کو پوچھے فون کر کے کہ آپ ایزی ہیں. اچھا, وہ کہے جو ایزی ہوں میں. فون میں اکثر و بیشتر ہم گوسپنگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہ نہیں کرنی. دوسرا یہ کرنا ہے کہ وہ ریکارڈ بھی کر رہا ہو سکتا ہے آپ کی بات کو, اور کبھی جا کر کے وہ بات آپ کو سنا بھی دے گا, تو اس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہو جہاں پہ کوئی کمیونیکیشن وہ خود سے آلریڈی کر رہا ہو, تو اس کا آپ کا حصہ نہیں وہ بننا چاہے گا, جو کوشش کرے گا کہ آپ کو میں اس حصہ نہ بننے, یعنی کہ اس کے پاس بہت سارے اس کے فرینڈز یا ایسی جگہ پر موجود ہوتا ہے تو اس میں آپ سے کانفیڈنس سے بات نہیں کر سکتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ مائک کو آن کر لیتے ہیں, سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں, جو کہ آپ سب لوگوں کے لیے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے, اس لیے ٹیلی فون پر انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے, چھوٹی سے چھوٹی گفتگو کرنی چاہیے جی, اور مناسب الفاظ استعمال. آپ نے میسج کنوے کرنا ہے. فون کا مقصد یہ ہے کہ ایمرجنسی میں آپ نے میسج اپنا کمیونیکیٹ کیا, اور اس کے لیے پھر واٹس ایپ ہے, اس میں بھی آپ مختصر اگر ڈیٹیل بات کرنی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے بعد اسے ٹائم لے کے ڈیٹیل بات کر لیں گے, لیکن اس کو ایزی جتنا کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شخص ہے جس کو آپ بات کر رہے ہیں کسی وجہ سے کسی ایسی پرابلم میں ہے, ایسے خوف میں ہے, آپ سے بات پوری نہیں کر سکے گا. ایک چیز اور بڑی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کسی سے لون لینا چاہتے ہیں اور وہاں پہ 200 آدمی بیٹھا ہوا ہے, وہ بسا کا دینا بھی چاہتا ہے تو نہیں دے گا آپ کو, اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے سامنے اقرار کرنا بری بات ہے, کیونکہ وہ لوگ بھی تو کل کو آئیں گے نا, وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی دے. تو اس لیے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے بچنا چاہیے ہمیں. ہمارے کمیونیکیشن کے مختلف فیزز ہیں جی, اور اس میں ہم براہ راست بات کر رہے ہیں, ہم کسی اجتماع سے مخاطب ہیں, ہم فون پر بات کر رہے ہیں, اور ہم کسی خاص میٹنگ میں ہیں. اچھا صاحب, یہ بتائیے کہ انٹرویو کے درمیان ہمیں گفتگو میں کیا احتیاط برتنی چاہیے جس سے ہمارا امیج وہ بیسٹ اور پازیٹیو پڑے. ابھی تک جتنی بھی انٹرویو اسکل ہے, یہ دنیا کا بہت بڑا یہ کام ہے, اس میں ہر آدمی کو کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر انٹرویو گزرنا پڑتا ہے. چاہے آپ کوئی اپنا پروجیکٹ چلا رہے ہیں کہیں جا کے, یا گورنمنٹ کے کسی ادارے کے ساتھ آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے, یا کسی بھی جگہ پہ پرائیویٹلی, یا آپ کا کوئی باس ہے جو آپ کی فرنٹ لائن کے اندر کوئی آدمی موجود ہے, تو ان سب سے آپ کا کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ انٹرویو کی اس فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. جو سوال کیا جا رہا ہے نا آپ سے, پہلے تو آپ بیٹھنا سیکھنا بہت ضروری ہے. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کا باس بیٹھا ہوا یا انٹرویو کرنے والا بیٹھا ہوا, اسی لحاظ سے ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پیسنگ. پیسنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے اسی ٹائپ کی گھڑی پہنی ہوئی, آپ بھی اسی ٹائپ کی گھڑی پہنے, اگر انہوں نے سوٹ ویسا پہنا ہو تو آپ بھی ویسا سوٹ پہن لیں, اگر ان کا باڈی لینگویج ویسا ہے تو آپ بھی ویسا کر لیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو پیسنگ ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ آپ کی بات کو پورے کا پورا, اس کو کہتے ہیں ریپو بلڈنگ. تو ریپو آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے اس کے شخص کے ساتھ. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ انگلش میں بات کر رہا, آپ اردو میں بات کر رہے ہیں. اچھا, آپ اردو میں بات کر رہے ہیں انٹرویو لینے والا,
اور آپ انگلش میں بات کر رہے ہیں یا آپ لوکل زبان میں بات کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اس کی ریپو نہیں بن پائے گی, وہ آپ کو نہیں رکھے گا. دوسرا ہے کہ جو آپ کے پاس علم ہے, جو سوال کیا گیا آپ اتنا ہی جواب دیں, اس سے بڑھ کے نہ جواب دیں, کیونکہ اگر آپ اوور سیلنگ کریں گے تو اس سے نقصان ہو جائے گا آپ کو. دوسری بات ہے, خواتین ہم بہت ساری جگہ پہ ہوتی ہے کہ وہ انٹرویو لے رہی ہوتی ہے. اب جب انٹرویو لے رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں گے, جیسے دیکھیں گے آپ اس کے ساتھ مس میچ کر جائیں گے, جیسے مس میچ کریں گے وہ آپ کو رکھے گا نہیں, جو مرضی کر لیں. دوسرا, آپ کے پاس جو آپ کا سکل ہے, جو آپ کا پروفیشن ہے, اس کے بارے میں آپ کا جو نالج ہے وہ پراپر ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کوشش کر کے جائیں, اس کا جو پراپر نالج ہے وہ لے کر کے داخل ہوں انٹرویو کی جگہ پہ. اور ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہ پانی نہیں پیتے. آپ کسی پیون کو بلائیں, اس سے کہیں کہ مجھے پانی پلا دے گلاس, آپ پانی پئیں تاکہ آپ کی باڈی کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ پراپر ہو جائیں اور آپ اس کی بات کو پورا سنیں اور اسی کی بات سے آپ جواب دیں اور کانفیڈنٹ ہو کے ان کے سوالوں کا جواب دیں. اور دوسرا یہ کہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ. میں نے بے شمار جگہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو بھی نکال دیا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ دوسری سائڈ پہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا یہ اوور کانفیڈنٹ ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا صاحب, یہ بتائیں کہ یہ پچ آف وائس یا ٹونیلٹی, جی اس کا ہماری روزمرہ گفتگو پر کیسے اثر پڑتا ہے اور اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اس میں جب ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دو چیزوں کو بڑا خیال رکھا جاتا ہے. سب سے پہلا تو وہ یہ رکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر ایپیتھی ہے. ایپیتھی ایک احساس ہوتا ہے جو آپ کی فیلنگ اور آپ کے ایموشن کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. فرض کریں آپ نے کوئی بات سنائی مجھے, کوئی ایسی بات, تو میں اب اس کے لیے کہوں اوہو یہ کیا ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب ایپیتھی آگے اس سے مراد ہے کہ میں آپ کی فیلنگ کو بھی لے رہا ہوں اور آپ کے ایموشنز کو بھی لے رہا ہوں. دوسرا کہ آپ کے جو لفظ ہیں اس کی ایک وائس کی ٹیون ہوتی ہے, اس ٹیون کو آپ نے رکھنا ہے کہ اگر تو آپ دیکھیں کہ کوئی بزرگ ہے اور اس کے کان کام نہیں کر رہے تو آپ تھوڑا سا اونچا بول سکتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن آپ اکثر دیکھتے جو اپنے بزرگ ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, آپ کے جو آفیسرز ہوتے ہیں, جو آپ کے اپ لائنرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ بالکل آہستہ سے بات کریں. آپ کی جو وائس ہے وہ بہت ہی لو پچ پہ ہونی چاہیے. اور دوسرا, آپ اس کی بات کو پورا سنیں, سن کے بات کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہی اس کو سمجھ آ جائے, آپ کو لفظ استعمال ہی نہ کرنے پڑے. ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ اس کی آنکھوں میں چمک کچھ اس طرح سے تھی شکیل, مجھ سے وہ خاموش بیٹھا گفتگو کرتا رہا. بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ اور بات سن رہا ہوتا ہے اور بات کر رہا ہوتا ہے. چلو صاحب, ایسا ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی دوسرے کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا مفہوم کا علم ہو جاتا ہے اور ہم اس کو ٹوک دیتے ہیں جس کا وہ برا مناتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے کی بات کو پورا سن کر اگر آپ اسے جواب دیں گے تو وہ بہت حد تک مطمئن ہو جائے گا. اس بارے میں کیا؟ یہ بڑی اہم سوال آپ نے کیا ہے, کیونکہ انسان دنیا میں تین طرح سے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں آئی مائنڈڈ, جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں ایئر مائنڈڈ, جو کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں. تیسرے ہوتے ہیں موٹر مائنڈڈ. اچھا, جو موٹر مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت آہستہ آہستہ گفتگو کرتے ہیں. آئی مائنڈڈ جلدی گفتگو کرتے ہیں. اب جیسے وہ گفتگو سٹارٹ کرتا ہے, کون, کینیستھیٹک آدمی جو موٹر مائنڈڈ ہے, اب وہ بات کرتا ہے تو آپ سمجھ چکے ہوتے ہیں اچھا یہ تو بات تو یہ کر رہے ہیں, اور نتیجہ نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ابھی بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو برا لگتا ہے کہ اچھا اس نے میری بات کو سنا ہی نہیں ہے, یہ جواب دینا چاہ رہا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے دیکھیں اس بندے کو کہ یہ آئی مائنڈڈ ہے, ایئر مائنڈڈ ہے یا موٹر مائنڈڈ ہے. اگر وہ موٹر مائنڈڈ آدمی ہے تو اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آہستہ گفتگو کرنی ہے اور وہ دیر تک گفتگو کرے گا, لمبی گفتگو کرے گا. نتیجہ آپ نکال کے بیٹھے ہوں گے لیکن پھر بھی آپ نے برداشت کرنا ہوگا. اچھا, اس میں اگر آپ نے پاؤز لینا ہے اور آپ نے کوئی اپنی بات کمیونیکیٹ کرنی ہے تو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں سوری ٹو کٹ یور ورڈز, کیا میں اس بات کو ہم ایسے نہ کریں تو وہ اپنی بات کو یعنی اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے آپ کو بات کو لے لیا ہے, ہم ایک نئی بات کو اس طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو اپنا وہ جو دوسرا سوال ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے تو وہ آپ کر لیں. لیکن ایک خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کو ایڈ کرتے جائیں اس کے اندر, یعنی اس کو ایڈ اپ کرتے جائیں چیزوں کو اور اس کو بڑھاتے جائیں, اس کو نہ پتہ چلے. کیونکہ کمیونیکیشن ایک ایسا ٹول ہوتا ہے, یاد رکھ لینا. اس کے لیے میں نے اس کو پڑھ رہا تھا برین ٹریسی کو, وہ کہتا ہے کہ ایسا شیشہ ہے جس کو آپ نے توڑنا ہے. ایسا نہ ہو کہ سارا شیشہ ٹوٹ جائے, تو آپ نے تو توڑنا ہے اس کو مائکرو میں, تو ہو سکتا ہے سارا ٹوٹ جائے. تو یہ اس طرح ہے کہ یہ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے اس کو دوسرے شخص کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور دوسرا اہم چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ شخص ہے
یہ آنکھوں سے سب کچھ لیتا ہے تو آپ کوشش کریں آنکھوں سے دینے کی. اگر وہ کانوں سے لے رہا ہے، خواتین کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ ساری کانوں سے متعلق ہوتی ہے کیونکہ سن رہی ہوتی ہے، زیادہ بولتی کم ہے. وہ خواتین بولتی کم ہے نہیں، جب آپ کی کمیونیکیشن ہو انٹرویو کے دوران، میں انٹرویو کی بات کر رہا ہوں، کمیونیکیشن کی بات کر رہا ہوں، یا آپ کے فون کی بات کر رہا ہوں، تو خواتین جو ہیں وہ سنتی زیادہ ہیں. قدرت نے ان کو یہ رکھا ہوا ہے ان کے اندر کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں جو ہے ایک ہی وقت میں ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہیں اور کھانا بھی پکا رہی ہیں. مرد نہیں کر سکتے ایسا. فون پہ بات بھی کر رہی ہیں، فون پہ بات بھی کر رہی ہیں، گاڑی بھی چلا رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے اندر خوبی اللہ تعالیٰ. بس یہ بتائیں کہ کمیونیکیشن ایک وہ ہمارے پاس خاص ٹول ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. جی، صبح سے لے کر شام تک ہم جس کنڈیشن میں بھی ہیں، ہم آفس میں ہیں، گھر میں ہیں، روڈ پر ہیں، بازار میں ہیں، تو ہمیں کسی نہ کسی وے میں کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے مد مقابل کو. اور لوگ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے بھی، ہماری گفتگو سے بھی، ہماری باڈی لینگویج سے بھی ساری چیزوں کا اندازہ کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے جو ٹرینر ہیں، اکثر میں نے سنا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا، جب بھی آپ بات کریں کانفیڈنٹ ہو کے بات کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہوگا اور اگلا بندہ سمجھے گا کہ یہ بڑا معتبر اور بڑا سمجھدار بندہ میرے سے بات کر رہا ہے. آپ سے عمر میں بڑا ہے، جو آپ کے لیے انتہائی احترام کا درجہ رکھتا ہے، یا خواتین ہیں، اس میں ہماری فیملی کی خواتین بھی ہو سکتی ہیں اور ان نون بھی ہو سکتی ہیں. کیا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یہ ٹھیک ہے؟ یہ میرے ساتھ نیگیٹو گنا جائے گا. دیکھیں، آپ کوئی بھی خاتون ہو نا، قدرت نے بنایا ایسے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو خواتین گھر سے نکل رہی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ساتھ لے کے نکلتی ہیں، اکیلی نہیں جاتی. بازار میں جانا ہو، کوئی سبزی خریدنی ہو، گروسری خریدنی ہو، کچھ بھی، تو وہ کبھی بھی اکیلے نہیں جاتی. یعنی اس کے اندر یہ والا ان نون فیئر موجود ہے. صحیح. جب کوئی شخص ان کو غور سے دیکھتا ہے وہ ان ایز ہو جاتی ہے. جیسے ان ایز ہوگی، اگر انٹرویو میں بیٹھی ہوئی تو تب بھی پرابلم آئے گا. اگر فرض کریں کہ کوئی آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی بات کو، وہ نہیں کر پائیں گی. یا آپ اس سے اسٹیج پہ آ کے بات کر رہے ہیں اور کسی خاتون کو مخصوص دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے فگر کو دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ایٹیکیٹس کے خلاف. یس، ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. دوسرا، ہم نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے جب لوگ بیٹھتے ہیں خاص کر کسی محفل کے اندر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ٹانگوں کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ بالکل نیگیٹو ہے. آپ اگر خاتون کے درمیان میں بیٹھنا چاہتے ہیں، خواتین کے درمیان میں، تو آپ اپنا جو رائٹ، آپ کا جو لیگ ہے، آپ اس کے اوپر رکھ لیں تاکہ اس کو محسوس نہ ہو اس بات کو. دوسرا، آپ کا جو لینگویج ہے، جو آپ کا بیٹھنے کا انداز ہے، وہ اوپن نہیں ہونا چاہیے، خاتون کے سامنے اوپن نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرے، آپ جہاں انٹرویو دینے کے لیے گئے وہاں بھی اس طرح اوپن نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ محسوس کرے کہ اس کو ایک سوشل تھریٹ آتا ہے اس کو. اور دوسرا، بچوں کے سامنے آپ کے جو لفظ ہے وہ بہت ہی مناسب ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، اور پاؤز لے کر کے بات کریں بچوں سے. بچے خوش ہوتے ہیں. جیسے ٹیچر ہے، ہمارے ٹیچروں کو تو یہ پڑھایا ہی نہیں گیا، بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے کلاس میں بات کیسے کرنی ہے. جب مجھے ٹریننگ کے لیے لے جایا جاتا ہے تو میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ ان بچوں کے 3 حصے کرتا ہوں اسکول میں، کہ اچھا یہ بچے جو ہیں یہ آئی مائنڈیڈ ہے، اچھا یہ ایئر مائنڈیڈ ہے، اچھا یہ جو بچے ہیں یہ سارے کنیسٹیٹک کے لوگ ہیں، یعنی احساس کے، محسوسات کے لوگ ہیں. تو اس کے ساتھ اب جب تینوں کی تقسیم آپ کر دیں گے، اب تینوں سے بات کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. جب ہم ساروں کو اکٹھا بٹھا کر کے بات کریں گے، وہ آپ کی باتوں کو نہیں لیں گے، وہ لے لیں گے. اگر وہ آئی مائنڈیڈ ہوں گے تو لے لیں گے، اگر وہ ایئر مائنڈیڈ ہوں گے تو وہ بھی لے لیں گے، اگر وہ موٹر مائنڈیڈ ہوں گے وہ بھی لے لیں گے، لیکن علیحدہ علیحدہ لیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کو 100% لوگ لے لیں تو اس کے لیے آپ کو ہر صورت میں یہ کرنا پڑے گا کہ یہ تقسیم کرنی پڑے گی. ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب، یہ بتائیں کہ بعض دفعہ ہمارے سامنے کوئی شخصیت بیٹھی ہوتی ہے اور بڑی وہ مہذب ہوتی ہے، بڑا نالج ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن اس میں گفتگو کرنے کا یا کمیونیکیٹ کرنے کی اسکل اس لیول پر نہیں ہوتی، وہ شائی ہو رہا ہوتا ہے. اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ وہ کس طریقے سے آپ سے گفتگو کرے. کیا لاحمل اختیار کرنا چاہیے کہ اس کو ایزی فیل ہو اور اس کو اپنی کمیونیکیشن میں شامل کریں تاکہ وہ جو ٹائم ہے آپ کا وہ قیمتی بن جائے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ موجود ہیں اور وہاں پہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت آ گئی ہے لیکن وہ بات نہیں کر پاتی. میں آپ کو مثال دوں گا کہ اشفاق صاحب نا ایک دفعہ اپنے بابا جی کے پاس گئے، کہنے لگے جی میں سبی جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی مجھے کچھ لوگوں نے بلایا، وہاں پہ کوئی وہاں پہ ذکر اقبال کوئی فاؤنڈیشن ہے تو انہوں نے مجھے بلایا. تو کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے.
پہلے لوگوں کے درمیان میں بات کی، پھر بابا جی ان کو لے کے سائٹ پہ چلے گئے. جب سائٹ پہ چلے گئے تو کہنے لگے اشفاق انہوں نال نا کوئی اوکھی گل نہ کری. انہوں نے کہا او کیوں؟ انہوں نے کہا پھر وہ سوال نہیں کریں گے. اب جب دوسرے شخص کے ساتھ آپ مشکل بات کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ ٹرمینالوجی کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی ایتھکس کی بات کر رہے ہیں، مولیرٹی کی بات کر رہے ہیں، یا کسی فلسفے کی بات کر رہے ہیں، یا آپ کا خاص مضمون ہے جیسے میرا مائنڈ سائنسز ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے بندے کو اس کے بارے میں علم نہ ہو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس سے بات کریں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کی باتوں میں سے ایک بات نکال لیں، اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں. رسول آپ کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کا کہ اپنے جو مخاطبین ہیں یا مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ کریں، آن بورڈ اپنائیت فیل کریں، وہ ڈر خوف نہ فیل کریں یا اپنے آپ کو احساس کمتری میں فیل نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیونیکیشن کا بہت بڑا فن ہے کہ جو آپ کے مخاطبین ہیں، جو آپ کے آڈینس ہیں، ان کو آپ ساتھ لے کر چلیں. اور وہ تبھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں کہ جب آپ ان کو ایزی طریقے سے کمیونیکیٹ کریں، آسان لفظوں میں کمیونیکیٹ کریں، تو وہ بیسٹ وے میں اس سے استفادہ لے سکتے ہیں. اچھا اللہ صاحب یہ بتائیے کہ بعض جگہ پر ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایروپلین میں ہوں، ریل گاڑی میں ہوں، یا لفٹ میں ہم جو سفر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑی ہائٹ پر لفٹ جاتی ہے، اس میں 4 5 7 لوگ ہوتے ہیں جو بالکل نہیں جانتے ایک دوسرے کو، اور بالکل گم سم ہو کے جناب وہ کنفیوز ہو کے دیواروں کی طرف دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ماحول میں وہاں پر ایک ماحول کو خوشگوار بنانا، دوسروں کو ایک بیسٹ جسٹس دینا تاکہ وہ آپ کا ٹائم بھی قیمتی بن سکے اور آپ کو دوسرے لوگوں پر اچھا امپریشن آپ دے سکیں، تو اس پہ کیا لاحمل ہے؟ سب سے پہلے تو آپ جیسے ہی اس میں داخل ہوں، جو آپ کا کیبن ہے اس میں جیسے داخل ہوں آپ کو، تو سب سے پہلے آپ اسمائل کریں. اگر آپ ہیلو، السلام علیکم، نمستے، یا جو بھی آپ کی زبان ہے آپ وہ ادا کریں. اچھا اس کے ساتھ جیسے آپ اندر داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ آپ کی ریپو بلڈ ہو جائے گی. اور دوسرا، اگر کسی کی ٹائی بڑی خوبصورت ہے، ہم کہیں سر یہ ٹائی آپ نے کہاں سے لی ہے؟ میں بڑے عرصے سے ٹائی لینے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا یہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اچھا سر یہ کوٹ جو ہے یہ کلر تو بڑا آپ یونیک پہنا ہوا ہے. اچھا سر آپ کا جو چہرہ ہے یہ اس سے نہیں ملتا. میرا ایک ٹیچر تھا، بڑا کلاس کا ٹیچر تھا، جنہوں نے 2-3 PhD کی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ملتا ہے میرا چہرہ. تو آدمی تھوڑا سا ہو جائے گا. اچھا خواتین کے اندر کیا ہے؟ خواتین کے اندر یہ بڑی اہم ہوتی ہے. ان کے جسم سے اگر فرض کرو خوشبو آ رہی ہے آپ کو، انہوں نے بڑا اچھا کیلون لگایا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اچھا یہ آپ نے امیتابھ والا یا شاہ رخ والا نہیں لگایا ہوا؟ تو کہے گی کہ جی وہی ہے. اچھا جیسے وہ کہے کہ جی وہی ہے، اب آپ کو موقع مل گیا کہ اب آپ نے آنکھوں کے راستے اندر داخل ہونا ہے. سر دنیا میں 2 چیزیں یاد رکھنی ہے. ایک، انسان کو اپنے نام سے بڑی محبت ہوتی ہے. کوئی آپ کو محفل میں کہے کہ میاں الفت صاحب، تو آپ یقین کیجئے گا کہ اس بندے کو ساری زندگی نہیں بھولیں گے. اور دوسری بات ہے کہ آپ کے کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے، آپ کے لباس کی تعریف کی جائے، آپ کے باڈی سٹرکچر کی تعریف کی جائے، یا آپ کے الفاظوں کی تعریف کی جائے. پچھلے دنوں میں نا اورنگزیب لوکاری سے ملا کسی ایک محفل میں ملا، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ سر آپ نے ایک ڈائلاگ بڑا خوبصورت بولا تھا. کہتا ہے کس میں؟ میں نے کہا جی وہ ڈرامے میں. کہتا ہاں بتائیے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں. وہ جو آدمی ہے جو اسٹیج ڈرامے کا یا کوئی فلم کا ہیرو مل گیا، آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ سیلفی. بھائی اس کی تعریف کریں پہلے. بہت اچھی بات کی کہ ہم سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں یا ان میں جو خامیاں ہیں وہ نکال رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. ناظرین یہ بہت ہی اہم ترین موضوع کمیونیکیشن جس پر آج ہم گفتگو کر رہے تھے، اس سے جتنا بھی ہم سیکھ سکیں، جتنا بھی اپنے آپ کو پالش کریں اتنا ہی تھوڑا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی مستفید کریں اور دوسروں سے بھی مستفید ہوں. تو ایک بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دوسروں سے خامیاں نکالنے کا جو ہمارا ایک ہیبٹ ہے، اس سے ہم بالکل چھٹکارا حاصل کر لیں اور دوسروں کی خوبیوں کو تلاش کریں. اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم کس طریقے سے دوسروں کے دل دماغ میں مؤثر طریقے سے ہم اتر سکتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا اخلاص جو ہماری گفتگو سے جھلکتا ہے، جو ہماری باڈی لینگویج سے جھلکتا ہے اور ہمارے فیس ایکسپریشن سے. تو اسے ہم جتنا بہتر سے بہترین کریں گے اتنا ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. ہم اپنے پیروں کو بہترین طریقے سے تھوڑے ٹائم میں اپنا
پازیٹیو میسج کو پہنچا سکیں گے اور ان کے دل دماغ میں بھی ہماری عزت بڑھے گی، اور جب ہم ایک دوسرے کو عزت دینا شروع کر دیں گے تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پانا شروع کر دے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔ اپنے میزبان الفت رسول جویہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔